شوہر کام کیا کرتا ہے؟ ان کا زرعی رقبہ تھا، ہر قسم کا نشہ بھی کرتا تھا، نہ کوئی خوشی ہونی غمی ہونی، کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جانے دینا، باہر نہیں جانے دینا، ہر چیز پہ پابندی، یہ ٹی وی دیکھنے سے، موبائل فون سے، ہر چیز سے جس طرح اس نے کہا میں نے اس طرح مانا، ہر بات مانی اس کی۔ مجبور تھے حالاتوں سے، غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں، اسی لیے وہ مجھے واپس بھیج دیتے تھے۔ جو آپ کی اب جو لڑائی ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ بھائی کے ولیمہ تھا، میرے بھائی کے ساتھ انہوں نے آنا تھا، لیکن میرے بھائی نے 2 لیڈیز پیچھے بٹھائی ہوئی تھی، وہ خود دھولا ہو کے بائک پہ آئے۔ مجھے گاڑی پر ساتھ نہیں بٹھایا، بس اتنی سی بات؟ ہاں، اس چیز سے غصہ تھا، نہ کوئی جھگڑا ہوا تھا، نہ گھر میں کوئی بات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس اس چیز سے کہ جی مجھے یہاں چھوڑ گئے، مطلب کہ مجھے کسی رسم میں اس نے شریک نہیں ہونے دیا، پھر بھی برداشت کیا۔ اور انسان کتنا برداشت کرے، دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں، خوف میں بیٹھے ہیں، ہم باہر نہیں کہیں آ جا سکتے، یتیم بھی ہو گئے ہیں، مسکین بھی ہو گئے ہیں، ہمارا کوئی نہیں رہا ہے۔ مہنور اس ٹائم ایسا موجود ہے جس کے ماں باپ کو بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا، اور مارنے والا اس کا اپنا شوہر تھا۔ اختلاف صرف یہ تھا کہ یہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور شوہر اس کو چاہتا تھا واپس گھر لے کر جانا۔ اب 8 سال تک اپنے شوہر کے ظلم برداشت کرتی رہی ہے، اس کی زیادتیوں کو برداشت کرتی رہی ہے۔ ایٹ دا اینڈ ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی بیٹی کو واپس نہیں بھیجنا، جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ شوہر کام کیا کرتا ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں کرتے، ان کا زرعی رقبہ تھا۔ تو شادی کتنے سال 8 سال پہلے ہوئی؟ اس ٹائم آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری عمر 14 سال تھی۔ کیا تنگ کرتا تھا وہ 8 سال؟ کیسے اس کے ساتھ گزار لیے؟ یہی کہ ہر قسم کا نشہ بھی کرتا تھا، ادھر امی کی طرف کہنا تو نہیں آنے دینا، کوئی خوشی ہونی غمی ہونی، کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جانے دینا، یہاں تک کہ اپنی خالہ کے گھر، اس کی خالہ اور میری خالہ ایک ہی ہیں، ان کے گھر بھی نہیں آنا جانا، نہ رابطہ، سسٹر کے گھر نہیں جانے دینا، 4 ماہ نہ آنے دینا، باہر نہیں جانے دینا، ہر چیز پہ پابندی، یہ ٹی وی دیکھنے سے، موبائل فون سے، ہر چیز سے کہ مجھے اس طرح کی عورتیں نہیں پسند، جس طرح اس نے کہا میں نے اس طرح مانا، ہر بات مانی اس کی، عزت کے ساتھ گزارا کیا، لیکن وہ اس طرح کی گالیاں میرے امی ابو کو نکالتا تھا، پھر بھی امی کو آ کے بتانا کہ میری امی نے شادی کی تھی میری، تو امی کے آگے رونا کہ تسی میری زندگی انج خراب کر دیتی ہے، ان کو بتانا، تو انہوں نے کہنا مجبور تھے حالاتوں سے، غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں، اسی لیے وہ مجھے واپس بھیج دیتے تھے۔ یہ تھا، غصے میں ہونا، آئس، ہر نشہ کرتے تھے، گالی گلوچ تو اتنی کرتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بہت۔ ابھی جو آپ کی اب جو لڑائی ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ بس اس وجہ سے ہوئی تھی کہ میں اپنے امی کے ساتھ اور سسٹر کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ گاڑی میں چلے گئی، اور وہ بھائی کی شادی پر؟ ہاں، بھائی کے ولیمہ تھا، تو میرے بھائی کے ساتھ انہوں نے آنا تھا، لیکن میرے بھائی نے 2 لیڈیز پیچھے بٹھائی ہوئی تھی، میرے بھائی نے بولا، وہ خود دھولا ہو کے بائک پہ آئے ہیں، تو اس نے بولا آ جائیں فیصل بھائی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو وہ پیچھے دادوں کو بٹھا رہا تھا، لیکن میرا بھائی آگے چلا گیا 2 منٹ میں، مطلب کہ اس کا ویٹ نہیں کیا، تو اس چیز سے اس نے ایشو بنایا، وہاں آ کے بھی اتنا تماشا کیا ولیمے پہ، اس چیز مجھے گاڑی پر ساتھ نہیں بٹھایا، بس اتنی سی بات؟ ہاں، نہیں گاڑی میں کہ تمہارا بھائی مجھے ادھر چھوڑ گیا، اس چیز سے غصہ تھا، میری نہ کوئی لڑائی، میں جھگڑا کر کے آئی تھی، نہ کچھ، میں اپنے بھائی کی شادی سے 5 دن پہلے مائیوں پہ آئی تھی، نہ کوئی جھگڑا ہوا تھا، نہ گھر میں کوئی بات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس اس چیز سے کہ جی مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ میرے بھائی کی مہندی کی رسم، صحرا بندی، کوئی رسم میں نے نہیں ادا کی، میں اس کے پیچھے پیچھے اوپر اس کو کپڑے دے، اس کو مطلب کہ مجھے کسی رسم میں اس نے شریک نہیں ہونے دیا، پھر بھی برداشت کیا، اور انسان کتنا برداشت کرے۔ ابھی پھر آپ کے ماں باپ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اب نہیں بھیجنا؟ ہاں، میری امی، ان کو اس چیز کی سزا ملی؟ ہاں، ان کو اس چیز کی سزا ملی ہے کہ وہ 1 دن پہلے آیا تھا، مجھے لینے آیا تھا، یہاں بیٹھا تھا، میری امی، میری سارے ننیال، داد کا سب یہاں تھا، تب بھی اتنی گندی گالیاں، انسان جو بات کرتا ہے اس پہ مانے، ٹھیک ہے، ریکارڈنگز جھوٹی نہیں ہوتی، جو اس نے باتیں کی پروف ہے ہمارے پاس، اس کو سنائی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میری ہے ہی نہیں، منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، تو میرے ابو نے اس کو فرسٹ ٹائم 8 سال میں پہلی بار اس کو بولا کہ تو اٹھ جا، تو وہ یہاں پہ میں نے اس کے پیچھے لگ کے اپنے ابو کو دھکا دیا، پیچھے بازو سے پکڑا کہ ابو وہ ہارٹ دا مریض ہے، انہوں اتنا غصہ کرو، تو وہاں میں نے اس کا بازو پکڑا، یہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میں کیا تسی میری بہن کو لو، میرے بہنوں ہی کو لو،
मेरे अम्मी अब्बू को माफ़ी मंगो, मैं तारे नाल चले जानी। मैंने और कुछ भी नहीं मांगा, तो कहने हुन मैं तानू वेख लांगा। सुबह मेरी अम्मी को और मुझे बुलाया खालू ने फ़ोन करके, तो वो मेरे अब्बू ने मुझे नहीं जाने दिया, तो मेरे अब्बू चले गए और रास्ते में उनको कर दी, पे मार दिया। आखिरी बार अपनी अम्मी से क्या बात हुई थी? मेरी अम्मी से आखिरी बार यही बात हुई थी, मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी आप ना जाएं, जब आपने मुझे भेजना ही नहीं है या वो हमारी बात ही नहीं मान रहा तो आपने उधर जाके क्या करना है। वो रात को तमाशा लगा कर गया है। तो अम्मी ने बोला कि वो मेरे बहनोई है, मेरे बहनोई ने मुझे बुलाया है, तुम्हें बुलाया है, जाना तो पड़ेगा, तो इसीलिए मेरी अम्मी गई। ये बात हुई है बस, और वो दोनों हंसी खुशी गई हैं। मैंने बस उनको यही बोला है अम्मी उनकी बातों में ना आना, मैंने वापस नहीं जाना। तो मेरी अम्मी मुझे सपोर्ट कर रही थी, मेरे अब्बू कर रहे थे, तो वो खुद चले गए। अभी तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया? 6 दिन गुजर गए। कुछ भी नहीं। परसों भी उसने धमकियां दे रहा था फ़ोन करके, कल भी धमकियां दे रहा था। फ़ोन उसका ऑन होता है, आजकल में 1 मिनट में ट्रेस किया जाता है नंबर, उसका ट्रेस ही नहीं हो रहा नंबर। फ़ोन ऑन है उसका, धमकियां दे रहा है हम पे। हम सारी रात जागते रहते हैं, खौफ में बैठे हैं, हम बाहर नहीं कहीं आ जा सकते। कोई अपील करना चाहती हो देखने वाले जो आला अफसरान आपको कहती हूँ कि ना मेरी अम्मी है ना अब्बू हैं, हमारा साथ दें। हम यतीम भी हो गए हैं, मस्कीन भी हो गए हैं, हमारा कोई नहीं रहा, ना घर का बड़ा सरबराह है। मैं मेहरबानी करती हूँ मरियम नवाज से कि वो आएँ, हमें इंसाफ दिलाएं। हमारी कोई गलती भी नहीं, बेगुनाह मेरे माँ बाप मारे गए। किसी का भी इनमें से किसी को कुछ हो जाए तो मरियम नवाज भागी भागी आती हैं। अब वोट लेना हो तो गरीब के घर में आती हैं, उनको गले मिलती हैं। गरीब के घर 2 जनाजे उठे हैं तब उसको होश नहीं आए। हम कहते हैं, कल भी मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने बोला है कि हमें भी मार दें फिर, जब हमें इंसाफ ही नहीं दिलवाना। किसी का कोई गुनाह हो, गलती हो, तो वो कहता है कि सानू साडी गलती दी सज़ा मिली है। साडी कोई गलती भी नहीं, तो इतनी बड़ी सज़ा कि हम अपने माँ बाप के साए से महरूम हो गए। मेरा भाई छोटा, मेरा भाई बड़ा, मेरी बहन, हमें डर लगता है बाहर जाने से। सारे बहन भाई रह गए। हाँ, हमारा और कोई भी नहीं रह गया, ना यहाँ कोई कमाने वाला है, ना कोई ध्यान रखने वाला है हमारा।